بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے ہر کام میں اتنی رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائے ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں، ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں بہنوں کے لیے انتہائی خاص مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان رہتا ہے یا رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہے، سفر میں، کاروبار میں مصروف ہے، گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بالفرض آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ عطا کریں گے۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، جس نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، آپ جب یہ وظیفہ کرنے لگے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو جائے، اور اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر، یا کام پر موجود ہے تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا، سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیے، اور سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، یا بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے
اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی آیات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ہے۔ اس آیات مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ایک بار ہو گیا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دو بار ہو گیا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیات مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، یعنی اس آیات مبارکہ کی ایک پوری تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 بار اس آیات مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ اچھی طرح گن کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ ناظرین، جب آپ سورت کوثر 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح سے آپ یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا اللہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی آپ 11 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں یا اللہ کو پھر سے 11 مرتبہ گن کر پڑھنا ہے۔ اگر اس کے کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 11 بار یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرتبہ 11 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 11 بار یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگے، تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کر آپ کی دعا ضرور مانگنی ہے۔
اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔